بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے عہد کے جو نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں ان پر پیدا ہونے والے سوالات کو ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال صاحب۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امانت صاحب، ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے اصحاب کہف کا جو قصہ تھا وہ مکمل ہوا تھا، اور اس کے بعد کچھ آیات تھیں جو جنرل آیات تھیں اس واقعے سے متعلق، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج اس سے آگے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے اصحاب کہف کے بعد جو چند آیات ہیں ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، تو آج ہم قرآن مجید نے دو مردوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک مرد کے دو باغ تھے۔ ایک تو وہ واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ قرآن مجید ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے اور اجمال کے ساتھ اکثر طور پر واقعے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور جو سورسز آپ کہہ لیجئے، جو اور ماخذ ہیں کہ جہاں سے ہمیں اس واقعے کا پتہ چلتا ہے، جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں، اور چونکہ اس واقعے کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، تو ہمارے مفسرین کرام نے اور اس کے علاوہ دیگر مورخین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہاں پہ اس واقعے کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ان کے والد جب وفات پا گئے تو والد کی طرف سے جو ان کو ورثہ ملا وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں کے حصے میں 4,000 درہم آئے تھے۔ ایک بھائی کا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ تملیخہ ہے، جو مسلمان ہے، اور جو کافر ہے اس کا نام کرتوش ہے۔ اب جو مسلمان ہے اس نے اپنے 4,000 درہم جو اس کو ورثہ میں ملتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن جو دوسرا بھائی ہے کرتوش، وہ 1,000 درہم سے زمین خریدتا ہے اور 1,000 درہم سے وہ اس زمین پر گھر بناتا ہے، اور 1,000 درہم سے وہ شادی کرتا ہے، اور باقی جو 1,000 اس کے پاس بچتا ہے اس سے وہ خدام اور گھر کا پورا انتظام اس کو وہ سنبھالتا ہے۔ ادھر سے جو ایک مسلمان بھائی ہے تملیخہ جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، یعنی 1,000 درہم وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یہ کہہ کر کہ بھئی یہ اے اللہ، میں جنت کے لیے یعنی جنت میں زمین خرید رہا ہوں، تو اس کے لیے تو مجھے یہ میرے 1,000 درہم تو قبول فرما۔ دوسرا 1,000 جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں یہ کہہ کے قربان کر دیتا ہے کہ اس جنت میں تو میرے لیے محل کو تعمیر فرما دے، اور تیسرا جو 1,000 ہے وہ یہ کہہ کر خرچ کر دیتا ہے کہ جنت میں جو حوریں ہیں جو میرے نکاح میں آئیں گی یہ ان کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، یعنی ان کے نکاح کے لیے اور شادی کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو 4,000 میں سے باقی جو 1,000 بچتا ہے وہ بھی خرچ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس جنت میں جو خدام ہوں گے، جو غلام ہوں گے، جو خدمت کرنے والے ہوں گے، میں ان کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ جو مسلمان ہے یہ بالکل مفلوق الحال ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، اور پھر یہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے اس انتظار میں کہ وہ بھائی کہ جو دنیا دار ہے، مالدار ہے، مسلمان نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل کر سکے۔ اور اس کا بھائی جب گزرتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی میری اس ضرورت کو تم پورا کرو۔ ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے، ایک دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تم اپنے باغ میں ملازمت دے دو، مزدوری کے لیے مجھے تم یہاں رکھ لو۔ اب وہ بھائی کہ جو مسلمان نہیں ہے اور جس نے 4,000 درہم اپنے اس طریقے سے خرچ کیے ہیں کہ اس نے زمین خریدی ہے، مکان خریدا ہے، شادی کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں اس نے خدام کا انتظام کیا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں،
لیکن تم مفلوق الحال اور مفلس ہو گئے، اور مجھے دیکھو کہ میں نے کس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کیا اور میں اس وقت خوشحال ہوں۔ اب وہ بھائی جو مسلمان ہے وہ اس کو ڈراتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اور یہ جو مادہ پرستی ہے اس کو تم ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور اللہ کی جنت کو تم خریدو۔ لیکن وہ بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کی بات کو سنے اور مانے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر یہ دنیا میری اچھی ہے تو میری آخرت اور آگے بھی میرا معاملہ ٹھیک ہوگا، یہاں پر میرے پاس سب کچھ ہے تو وہاں پر بھی میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ لیکن پھر وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ایک نافرمان اور سرکش کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس کا باغ جو ہرا بھرا باغ تھا، سرسبز باغ تھا، اور جہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں تھیں، یعنی جنتین قرآن پاک نے کہا، اور روایات میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 باغ تھے، لیکن وہ ایسے باغ تھے کہ بہت ہی خوبصورت، جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، تمرد کی وجہ سے، اور اپنی اس ضد کی وجہ سے اپنے باغ کو تباہ و برباد کر بیٹھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، آندھی آئی، طوفان آیا، اور جس کی وجہ سے اس کا پورا باغ اجڑ کر رہ گیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اسرائیلی روایت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو اسرائیلیات بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سوائے 1-2 باتوں کے کہ جو دین اسلام سے ٹکراتی ہوں، متصادم ہوں۔ ایک بات جو متصادم ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز دین اسلام مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان دے کر پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، اللہ کی راہ میں ضرور اپنے مال کو دیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی اپنی ذات بھی ہے، آپ کے بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ پورا ایک چین ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، پورا ایک تسلسل ہے کہ اسلام انسان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ایک تو بنیادی بات یہاں سے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو دین اسلام سے بالکل ہی ٹکراتی ہے، بالکل متصادم ہے، اسلام ہمیشہ توازن اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم اس اسرائیلی روایت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور دوسرا بھائی بالکل ہی کوئی پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں کہ جو اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی واقعے کو قبول بھی کرتے ہیں، کسی اسرائیلی روایت کو قبول بھی کرتے ہیں جو ہماری تفاسیر میں موجود ہیں، یا وہ کسی علمی شخصیت سے، کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی محدث سے وہ منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، تو ہمارے لیے جو اصل معیار ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ قرآن ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس پہ پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ وہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں ایک تو بنیادی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے بندے کو کبھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ دوسروں پر خرچ کر دے، دوسروں کو دے دے، اور خود بھی وہ محتاج ہو جائے، اپنے بچوں کو بھی محتاج کر دے، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو محتاج کر دے، نہیں، بلکہ تعلیم اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن سب سے پہلے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک نفسک حق، کہ تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری ذات کا بھی حق ہے۔ تو اسرائیلی روایت میں اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ مانی صاحب۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن سے، جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ قرآن میں اس کو اسی طریقے سے بیان نہیں کیا گیا، ایک دوسری طرز سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس پہ ہم کل انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات اسرائیلی روایات کی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں اس موضوع کو آج اہم طریقے سے لینا چاہیے۔ اسرائیلی روایات ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہود اور نصارہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ تعامل کرتے تھے، لیکن ہم پڑھتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ اصحاب رسول اسرائیلی روایات کو قبول کرنے اور لینے کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی سے کام لیتے تھے، ان کو عام طور پہ نہیں لیتے تھے۔ پھر یہ کب ہوا کہ ہماری جو تفاسیر ہیں اس کے اندر اسرائیلی روایات نے اتنی جگہ بنائی کہ اتنے بڑے واقعات اور اتنی بڑی ضخامت کی جو روایات ہیں
اسرائیلی روایات وہ ہماری تفاسیر کے اندر ملتی ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ تو ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، جب یہود عرب کی سرزمین پر آتے ہیں، ادھر آ کر آباد ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ جب آباد ہوئے تو وہ اپنے ساتھ یہ روایات اور یہ قصے اور یہ واقعات ساتھ لے کر آئے، اور ان کا انحصار اپنی کتاب کے ٹیکسٹ پر نہیں تھا، اور جس طرح تحریف کی بات کی جاتی ہے تو وہ اصل واقعات اور قصے پر ہی اپنے دین کی مذہب کی بنیاد یعنی وہ جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا اس کو نہیں دیکھتے، اس پہ نہیں. یعنی جیسے عام طور پر دیکھیے کہ معاشروں میں کہانیاں اور قصے زیادہ رواج پا جاتے ہیں، اور جو اصل دین ہوتا ہے، اصل جو مذہب ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ جب وہاں سے نکل کر ادھر آئے عرب کی سرزمین پر تو یہاں پر پھر انہوں نے واقعات کو بیان کیا. مکہ پہ تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، مکہ کی سرزمین پر تو ان کی تعداد کم تھی، لیکن یہ کہ مدینہ میں یہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر یہ آباد، مختلف قبائل بھی ہمیں ملتے ہیں، قبائل کی صورت میں، یا ویسے بھی آہستہ آہستہ چونکہ پھر 100 سال 200 سال 300 سال گزرتے گئے. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے اگر 20-30 سال کے بعد بھی اگر یہ لوگ ادھر آئے ہوں تو تقریباً کوئی 400 سال 500 سال کا عرصہ مل جاتا ہے ان کو. تو یہ اس طریقے سے یہ عام ہوئے. اور عرب کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے، چونکہ صحرائی لوگ تھے اور کوہستانی لوگ تھے وہ، تو وہ صاف دل جیسے ہوتے ہیں، اور تعلیم کا، پڑھائی کا بھی اتنا رجحان نہیں تھا، لکھنے کا بھی رجحان نہیں تھا ان میں، تو لہٰذا وہ نیچر کے ساتھ ان کا تعلق بڑا گہرا ہوتا تھا. تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے پھر وہاں پر یہ واقعات اور قصے، تو یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ وہ قصوں میں، کہانیوں میں دلچسپی بھی انسان لیتا ہے، تو یہ پھر قصے عرب کی سرزمین پر ان کے عام ہوئے، عرب کے لوگوں نے ان سے سنے. ایک تو یہ اس کا پہلو پس منظر بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اگر جی پلیز. اچھا، دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اہل کتاب تھے. عبداللہ بن سلام، عبداللہ نام کے 2 صحابی ہیں کہ جو یہودی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اچھا، اب صحابہ جو مسلمان تھے، جب کوئی ایسا صحابی ہوتے تھے اور مشرف با اسلام ہوتے تھے تو ان کی دلچسپی ہوتی تھی. مثال کے طور پر قرآن پاک میں حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ایوب کا واقعہ، حضرت مسیح کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یعنی مختلف واقعات ہوتے تھے. تو وہ پھر ان سے، یعنی جو واقعہ اجمال میں ہوتا تھا نا، تو صحابہ کی دلچسپی ہوتی تھی کہ اچھا قرآن نے تو اتنا بیان کر دیا، تو آپ کے مذہب میں کیا تھا کہ اس مزید تفصیل کیا تھی. اچھا، صحابہ کرام بھی دونوں، بتانے والے بھی اور سننے والے بھی، دونوں کا ایمان اس پر نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی، جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن، جسٹ فار انفارمیشن آپ کہہ لیں کہ بھئی قرآن نے تو اتنا بیان کر دیا، تو آپ کی کتاب میں یا آپ کے ہاں اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے. تو جیسے اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو جو اسرائیلی روایات ہیں ان پہ کوئی میرا ایمان تو نہیں نا آپ کا ایمان ہے. ہم تو صرف اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر اس واقعے کا، اس قصے کا یہ بھی ہے. تو وہ پھر نہ دونوں کا کوئی اعتبار یا ایمان نہیں تھا. تو اب صحابہ کرام سے پھر یہ قصے آگے بیان ہوئے، لیکن صحابہ نے اگر بیان کیے تو وہ کوئی اس طرح نہیں بیان کیے کہ حجیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہو، لیکن وہ پھر واقعات آگے چلتے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مانے صاحب. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانے صاحب، ہم اسرائیلی روایات پہ گفتگو کر رہے تھے. اچھا، ایک چیز تو آپ نے بیان کر دی ہے کہ اصحاب رسول نے اور نقطہ نظر سے اس کو پوچھا یا ان کو لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تفاسیر ہیں. امام طبری نے، پھر تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر بغوی کے اندر، اسی طریقے سے تفسیر خازن کے اندر، بہت سی اس طرح کی اور تفاسیر ہیں جن کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی روایات بیان کی گئی ہیں. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ کب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ان کو تفاسیر کے اندر، ابتدائی تفاسیر میں بہت کم ملتی ہیں، ان کو تفاسیر کے اندر جگہ دی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیوں علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی اس میں وہ نہیں آیا، نقد انہوں نے نہیں کیا کہ اب یہ اس طرح کی روایات نہیں بیان کرنی چاہیے، اس سے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہوتے ہیں اور لوگ اصل جو ٹیکسٹ اس کی آپ نے پہلے بات کی اس کو چھوڑ کے اس چیز پہ آ جاتے ہیں. اچھا، ایک بات تو ہمیں اس پہ یہ سمجھنی ہوگی کہ پہلے ایک نظریہ
اممیچور ہوتا ہے، صحیح، وہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی آپ دیکھیے کہ جس طرح حدیث کا جو پہلے رواج تھا وہ بالکل مختلف تھا. بعد میں جب احادیث زیادہ روایت ہونے لگیں تو پھر علماء نے اس کے اصول، ضوابط اس کے قائم کر دیے، بتا دیا کہ بھئی یہ حدیث قبول ہوگی، یہ حدیث کس درجے کی، یہ حدیث کس درجے کی ہے. یہ پھر ایک اصول حدیث کہہ لیجیے، علم حدیث، یہ پورا پھر علم اس کا وجود میں آ گیا. یہی معاملہ اسرائیلی روایات یا تفاسیر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. یعنی پہلے تو روایات جو آتی گئی ان کو شامل کر دیا گیا اور لکھ لیا گیا. مثال کے طور پر 3 صدی میں یہ بہت زیادہ کام ہوا اور یہ سب کچھ جمع ہو گیا. لیکن جب ہم 6 صدی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر پھر علماء نے اس کی تنقیح بھی کی ہے، اس پر تحقیق بھی کی ہے. اور مثال کے طور پر علامہ آلوسی ہیں، غالباً یہ 6 یا 7ویں صدی کے ہیں. اگر آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ایک ایک واقعے پر پھر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ اس واقعے کی سند کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اچھا 3 صدی میں ہم دیکھتے ہیں ابن جریر طبری کا، جیسے آپ نے حوالہ دیا مقاتل بن سلیمان کا ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں کثرت کے ساتھ بیان کی ہیں ان کو. اچھا ایک یہ بات ہو گئی. پھر 6 صدی 7ویں صدی میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مثال کے تو علامہ زمخشری آ گئے، علامہ راغب اصفہانی آ گئے، امام غزالی آ گئے. اچھا اس کے علاوہ دیگر پھر انہوں نے اس پر بات بھی کی. کہیں کہیں پر پھر تھوڑا بہت تسامح بھی ہو گیا. یعنی علامہ جلال الدین سیوطی ویسے تو بات کرتے ہیں اس پر، یعنی اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں، اس پر تنقید بھی نقد بھی کرتے ہیں، لیکن کئی اپنی تفسیر میں وہ حوالے دے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ کس کیٹیگری کی چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ بیان کر جاتے ہیں. اس لیے پھر ہمارے علماء نے اسرائیلی روایات کو چند اقسام میں بنا دیا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت خضر کے حوالے سے. اب خضر کا نام تو نہیں بیان ہوا نا، ہاں، لیکن وہ نام ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ اسرائیلی روایت میں ہے، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے کوئی ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب تھے اگر ہم ان کا نام خضر بیان کر دیں تو یہ یعنی ایسا پھر معیار قائم کر دیا گیا کہ وہ چیزیں کہ جو اسرائیلی روایات میں بھی آ گئی یا پھر وہ احادیث میں بھی ان کا ذکر آ گیا تو ان کو قبول کر لیا گیا. لیکن وہ اسرائیلی روایات جو سراسر منافی ہیں قرآن کے اور سنت کے، ان کو پھر کلیتاً چھوڑ دیا گیا. تو لہٰذا پھر ہم اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو عرب میں جو روایات تھیں وہ اگر سراسر اسلام کے خلاف تھیں ان کو تو رسول اللہ نے بالکل ہی رد کر دیا. وہ رواجات کہ جن میں ترمیم ہو سکتی تھی رسول اللہ نے ان میں ترمیم فرما کر ان کو نافذ رکھا. تیسری صورت یہ تھی کہ ان میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں تھی، ان کو منوان قبول کر لیا گیا. تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے. اچھا ایک بات آخری کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بھئی یہ مشہور یا صحابہ کا جو دیکھیں، صحابہ اکرام تو اس حد تک صورتحال تھی کہ 2 لوگ جو تھے نا جو ان چیزوں کو زیادہ پھیلانے کا سبب بنے. ایک تو قصہ گو واعظین تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی تعداد میں ہیں اور ان کو بہت زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے اور ان کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی. اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ ایسے لوگوں کو مسجد میں گھسنے نہیں دیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کے قصے بتانے والوں کو. ہاں، یہ قصہ گو اور یہ موضوع روایات اور اس طرح کی اسرائیلی روایات جو سناتے ہیں بیٹھ کر ممبر پر، ان پر پابندی ہوتی تھی. اچھا ایک طبقہ منافقین کا بھی تھا جس نے شروع سے دشمنی اسلام کے ساتھ کیے رکھی اور آخر تک وہ ان چیزوں کو زیادہ عام کرنے میں ان کا بھی کردار ہے اس معاملے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری ایک سوال، اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ نے بات کی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اسلام آپ کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں یا کسی بھی چیریٹی کے کام کے اوپر لگا دیں. ہم دیکھتے ہیں، میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی بنیاد پہ میں پھر سوال پوچھوں گا کہ کیا اسلام اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا سب کچھ لے آیا ہوں، اب خدا اور خدا کا رسول جو ہے نا وہ گھر میں چھوڑ آئے ہوں. اسی طریقے سے ایک یہ ہے، پھر ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ قحط سالی کے دوران مال آیا تھا، کوئی اونٹ آئے تھے غلے سے لدے ہوئے، تو لوگوں نے بارگیننگ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں
خدا کے ساتھ اس کا معاملہ کروں گا تاکہ مجھے آخرت میں اس کا اتنا اجر ملے، اور پھر سارے کا سارا اس طرح تقسیم کر دیا، یعنی اس کو بیچا نہیں، تقسیم کر دیا. تو دونوں صورتوں میں ہمیں اپنا سارا مال خرچ کرنے کی وہ مثالیں مل رہی ہیں. لیکن آپ نے جو بات بیان کی ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ سارا مال خرچ کیا جائے، تو یہ دونوں اصحاب کا طرز عمل تو اور ہے. اچھا دیکھیں، جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے نا، وہاں پر تو مال کیا، مال سے بھی زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے، وہ بھی انسان دے دیتا ہے، مال تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ دیکھیے یہ نفیر عام ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے گا. تو جب ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، استثنائی صورت ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر انسان یہ نہیں دیکھتا. آپ تو مال کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر تو انسان اپنی جان بھی دے دیا کرتا ہے. جنگ کے موقع پر، غزوات کے موقع پر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی شہادت پیش کر دی اللہ کی بارگاہ میں. تو لہٰذا مال تو بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. جو معاملہ ہے انسانی زندگی کا کہ جس میں انسان معاشرتی زندگی گزار رہا ہے، سماجی زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں پھر انسان کا جو طریقہ کار اور جو لائے عمل ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ پھر اعتدال اور توازن کے ساتھ چلیں. دیکھیے آپ معاشرے پر خرچ کر رہے ہیں، معاشرہ تو آتا ہے جا کر چوتھے پانچویں نمبر پر. پہلے تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اپنی جان کا بھی خیال کرو، ایک بات یہ ہے. پھر آپ پر جو فرائض و واجبات ہیں وہ آپ کے بچوں کے ہیں، آپ کی بیوی کے ہیں، آپ کے والدین کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. رحم جو ارحام، ذوی الارحام کا جو ہے تعلق، آپ کے دادی کی طرف سے جو آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں، آپ دیکھیے کتنی تاکید ان رشتوں کی گئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی، اور پھر ان رشتہ داروں کی. تو ہم اگر یہ چیز مد نظر رکھیں نا، تو اسلام ہمیں ہرگز اس چیز کی نہیں تعلیم دیتا. ہاں کوئی جنگی حالات ہوتے ہیں، آزمائشی حالات ہوتے ہیں، کوئی ایسے ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو پھر انسان مال گیا پھر تو اپنی جان بھی بندہ لڑا دیتا ہے. تو ان واقعات کو جو آپ نے بیان کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا نہیں خرچ کیا تھا، یہ بھی ذہن میں رہے. یعنی کہ اس وقت جو آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، وہ آپ نے دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس پیچھے بہت کچھ تھا. جو بزنس کے اندر پیسہ تھا، جو بزنس میں تھا، ویسے تھا، باغات تھے اور آپ کی بڑی تجارت تھی. دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کسی کی عظمت کو بیان جب کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مفلس تھا، یہ غریب تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غربت اور مفلسی کوئی معیار ہے عظمت کا. حالانکہ عظمت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مال و دولت رکھنے والا ہو اور پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے اور سرکشی میں نہ آئے، اور پھر اپنے مال اور دولت کو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہے. اور وہ کیسے خرچ کرتا ہے، اصل میں یہ عظمت کی علامت ہوتی ہے. ایک شخص جنگل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھلا کیا نیکی کا مظاہرہ کرے گا، برائی سے بچے گا؟ تو آپ شہر میں رہیے، لوگوں میں رہیے، پھر آپ صاف اور ستھری زندگی گزاریے. اصل امتحان تو یہ ہوتا ہے نا. جی بہت شکریہ مانے صاحب. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ. سر میں چاہوں گا آج ہم یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر بات کریں. خاص طور پہ ہماری سوسائٹی، پاکستانی سوسائٹی کا یہ ایک ایشو ہے. جس طرح طلاق کی ریشو میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں روز نئے قسم کے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 اور 3 طلاق والا مسئلہ ہے، بعض اوقات ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ ملتا ہے کہ 1 طلاق ہوئی ہے، لیکن اسی مسئلے کو ہم کسی اور مفتی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1 نہیں بلکہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. اب اس سے فائدہ یہ بھی اٹھاتے ہیں بعض اوقات کہ لڑکی والوں نے اگر 3 طلاقیں لینی ہیں تو وہ کسی اور مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، لیکن اگر لڑکا چاہتا ہے کہ 1 ہی طلاق کاؤنٹ ہو تو وہ کسی اور مفتی صاحب کے پاس چلا جائے گا. تو اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست کوئی ایسا اعلامیہ جاری کر سکتی ہے یا ایسا کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے، کوئی قانون سازی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اس ایک قانون کو بنا دیا جائے اور پھر جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے فتویٰ جاری کریں؟ اچھا، پاکستان قانون کے حوالے سے بڑا خود کفیل ملک ہے. جی، یعنی یہاں پر ہر مسئلے میں قانون سازی موجود ہے پاکستان میں. یہاں تک کہ یہ جو فیملی لاز کو اگر آپ دیکھیں، مسلم آئلی قوانین غالباً 1961 یا 62 میں یہ بنائے گئے تھے،
آپ اگر اس کو مد نظر رکھیں تو اسی کی بنیاد پر یہ نکاح فارم بھی ہمارا بالکل بنایا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر یونین کونسل بھی ہے، جی اسی کی بنیاد پر رجسٹرار بھی ہے. یہ سارے ریاست ہی کی طرف سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ جس مسئلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اس بات کا شعور دیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ دیکھو ہمارا ایک ریاست کی طرف سے ادارہ موجود ہے، آپ نے اگر کسی مرد نے کوئی طلاق دینی ہے یا طلاق سے پہلے آپس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وہاں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ بھئی اگر خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ تم میں کوئی اختلاف اور کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو پھر تم اپنے ثالثی مقرر کر لو حکم. اب دونوں طرف سے یہی معاملہ آپ کی وہ یونین کونسل بھی کرتی ہے، اسی طریقے سے لے کر چلتی ہے. ثالثی کا کردار ادا ثالثی کا کردار، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے حل کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، ہم لوگوں کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا، تو لہٰذا پھر جو صورتحال پاکستان میں بنتی ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ پیرلل دو آپ کو قوانین نظر آتے ہیں. بالکل. ایک وہ ہے کہ جو لوگ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مفتی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ کو یہ اختلاف نظر آتا ہے کہ ایک مسلک حنفیہ میں طلاق اگر 3 دفعہ کوئی منہ سے نکال دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہیں. 3 طلاق آپ اہل حدیث کے پاس، مسلک اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہی طلاق ہے، ایک طلاق ہوئی تو وہ وہاں سے فتویٰ لے لیتے ہیں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار ریاست پاکستان میں جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو پھر ایک طلاق جاری کر دی جاتی ہے جی یونین کونسل کی طرف سب سے پہلے ایک طلاق جاری ہوتی ہے جو بیوی کو جا کر ملتی ہے، وہ اس پر سائن کرتی ہے، وصول کرتی ہے، تو پھر وہ کاغذ واپس ان کے پاس جاتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے، دنیا میں کیا ہے، اسلامی دنیا میں وہاں پر ریاست ہی قانون لے کر چلتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک کو دیکھتے ہیں جہاں باقاعدہ قانون، ترکی کو دیکھ لیں آپ، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، مختلف ممالک ہیں، اپنے اسلامی ملک ہیں. تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف صورتحال ہے، اس پر لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. یعنی قانون سازی موجود ہے، بس لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسئلہ اٹھائیں، کوئی مسئلہ اٹھائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ قانون سازی موجود ہے. اب اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلومات دی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے. سر یہ ذمہ داری پھر کسی نہ کسی طرح سے جو علماء اور مفتیان اعظام بیٹھے ہوتے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو وہ پہلے یہ بھی بتائیں کہ ریاست اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر جو قانون سازی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. بہت شکریہ سر. میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، اسی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا بہت. اگر کسی خاتون کو بڑی عمر میں طلاق ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس عمر میں ہے کہ اب وہ خود کہیں کما نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اسلام اسے کیا تحفظ دیتا ہے کہ وہ اسے بڑی عمر میں طلاق ہو گئی ہے، اب وہ کدھر جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام تربیت کرتا ہے لوگوں کی، ہدایات دیتا ہے. مثال کے طور پر بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، یہ ان کا کردار ہے. بیٹی ہے، بہن ہے، یہ لوگ ہیں کہ جو جن کی تربیت اسلام کرتا ہے، ان کو ایسا کردار، اخلاق، طریقہ کہ وہ ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ بہترین طریقے سے ادا کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اگر ویلفیئر سٹیٹ وجود میں آتی ہے، کوئی سٹیٹ اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قوانین موجود تھے. یعنی یہاں تک کہ کوئی بوڑھا شخص ہے، ایک یہودی آپ کو نظر آیا کہ جو بہت ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا تھا لیکن بیچارہ ایسے لاوارث پھر رہا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے کیوں بیچارہ پھر رہا ہے لاوارث. ان کا جی یہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، نظر اس کو نہیں آتا، تو اب یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو رکھتا ہے. تو آپ نے کہا بھئی جب یہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تم نے اس کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا. تو آپ نے پھر ریاست کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر کیا. ایسے بہت سے لوگوں کا وظیفہ آپ نے مقرر کیا تھا ریاست کی طرف سے. تو پھر یہ ذمہ داری یعنی ریاست پر کہہ لیجیے، اگر ریاست ویلفیئر بنتی ہے، اسٹیٹ ہے،
تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر بچے کیا تو عورتیں کیا تو پھر ایسے مرد کیا کہ جو بیچارے اپاہج ہوتے ہیں، مفلوج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ریاست پھر ان کی ذمہ داری بھی لیتی ہے. تو یہ گویا کہ پھر اگر اس طرح کوئی اسٹیٹ وجود میں آئے تو وہ پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر یورپ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کے مسائل خاندانی طور پر ہوتے ہیں تو ان میں اسٹیٹ کسی نہ کسی پہلو سے ان فریقین میں سے جو بھی فریق ایسا ہوتا ہے کمزور، اس کو وہ سپورٹ کرتی ہے. جی سر، بہت شکریہ. شعیب صاحب اگر ٹائم ہے تو نیکسٹ سوال. پلیز سر اگلا سوال بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے، بہت اہم ہے. عام طور پہ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو بیرون ممالک نوکری کر رہا ہے یا کوئی کام کسی بھی سلسلے میں وہاں پر ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اس نے اگلے 2 سال تک 4 سال تک اپنے وطن واپس نہیں آنا. اب اگر وہاں پہ وہ چھپ کر کوئی شادی کر لیتا ہے، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جو پہلی بیوی ہے اس کی کوئی دل آزاری ہوگی تو اس وجہ سے اس بیوی کو نہیں بتاتا، لیکن وہاں پہ کوئی ایک نئی شادی کر لیتا ہے، یا کوئی اور اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کے اس کے تحفظات ہو سکتے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں اجازت ہے کہ پہلی بیوی کو نہ بتایا جائے؟ اچھا، جو وہاں پر بیوی ہے اس کو بھی نہ بتایا جائے، دونوں کو ایک دوسرے کا نہ پتہ ہو لیکن وہ نئی شادی کر لیتا ہے، تو کیا اس کسی بھی صورت حال میں اس طرح کے کام کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یعنی دونوں سے خفیہ رکھا جائے معاملہ جو بالکل. یہاں کی جو بیوی ہے اس کو نہیں معلوم کہ دوسرے ملک میں بھی کوئی ہے، اور جو وہاں پہ نئی بیوی ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ پہلے جو ملک جہاں سے آیا ہے وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی اس کی شادی کی ہوئی ہے، اس لیے دونوں کو نہیں معلوم ہے. آپ جب کسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں، آپ اس اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. وہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، معاہدہ، وہ یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے قوانین کی پیروی کروں گا، آپ کے قوانین کے مطابق چلوں گا، اور جو اصول اور جو قوانین آپ نے اپنے ملک میں نافذ کیے ہوئے ہیں میں ان کی پیروی کروں گا اور اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو لہٰذا ایک لحاظ سے تو یہ پھر بدعہدی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے. تو ویسے بھی جو نکاح ہے یہ خفیہ نکاح کا تو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جو تصور ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ علل اعلان 2 لوگ شادی کرتے ہیں، میاں بیوی کے بندھن میں بندھتے ہیں، اور پورے معاشرے کو، سماج کو، خاندان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دونوں آج سے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اعلانیہ نکاح ہوتا ہے. اسلام نے جو بیان کیا ہے وہ تو یہ نکاح بنتا ہے. باقی کوئی مجبوری کے معاملات میں یا ایسی کوئی صورت میں کوئی کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن اصل جو چیز ہے، جو آئیڈیل صورت ہے جس کو اسلام بھی بیان کرتا ہے اور اسلام چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی ریاست کے ساتھ آپ کا ایک وعدہ ہے کہ بھئی آپ پرامن طریقے سے یہاں زندگی گزاریں گے اور آپ ان قوانین کی پابندی کریں گے. تو جب آپ قوانین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ پہلے کون سے قوانین چل رہے ہیں یا لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں تو میں کیوں کروں، تو یہ نہیں معاملہ. دیکھیں، ہر انسان خود اپنے بارے میں جواب دہ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی اور اپنے ملک کے قانون کے بارے میں بھی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں جو سب سے اعلیٰ بہترین صورت ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کی ریاست کے قوانین اور جس کے ساتھ آپ کا عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے، آپ نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے. اس میں عام طور پہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ جس اسٹیٹ میں ہیں اس کے قوانین اور ہیں، جس اسٹیٹ سے آپ آئے ہیں ان کے قوانین اور ہیں. بعض اوقات اس طرح کی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہے. سب سے آئیڈیل صورت تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ پھر انسان جہاں پہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی، بیوی بچے ہیں، تو پھر انسان وہیں پر ہی رہے اور وہاں پر محنت مزدوری کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی بلال صاحب ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد مزید سوالات رکھیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب مزید سوالات ہیں آپ کے پاس، امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا. سر ابھی ہم طلاق کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. طلاق کے بعد اب میں چاہتا ہوں حلالے پہ کچھ بات کی جائے. آپ یہ بتائیں کہ جو حلالے کی ایک ٹپیکل یہاں پہ قسم رائج ہے وہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا، اور قرآن میں حلالہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جو اس کی اصل صورت ہے اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کیجیے. اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح طلاق کو بیان کیا ہے، اگر
قرآنی طریقہ طلاق کو اختیار کیا جائے، سنت طریقہ طلاق کو، تو اس طرح کے جو حلالے کا تصور ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور جو لوگ اس کے بارے میں مسکنسیپشن جو رکھتے ہیں، اس کا کبھی بھی موقع ہی نہیں آئے گا ایک مسلمان کی نعوذ باللہ زندگی میں کبھی بھی کہ وہ حلالے کی طرف جائے، یعنی اس کی کوئی صورت ایسے بنے جو رائج ہے ہمارے معاشرے میں، اگر وہ قرآن مجید کو فالو کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جس انداز سے طلاق کو بیان کیا ہے، وہ ان عزم الطلاق، یہ کہا کہ اگر ان کا پختہ ارادہ ہے طلاق کا، تو پختہ ارادہ سے مراد یہی ہے کہ سوچ، غور، فکر، انسان کچھ وقت یا لمبا وقت گزار کر ایک عورت کے ساتھ یا ایک عورت مرد کے ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمیں مزاج میں، طبیعت میں، عادتوں میں ہر طریقے سے مختلف، ہر لحاظ اور ڈائمینشن سے سوچ لیا ہے، مخالف ہمیں بنایا، ایک دوسرے کے اپوزٹ بنایا ہے، تو وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں رائج طریقہ طلاق ہے اس کے مطابق تو پھر وہی ایک حلالے کی صورت سامنے آتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم حلالے پہ بات کرتے ہیں تو مجھے تو یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تصور کہاں سے نکال لیا گیا۔ قرآن پاک نے جو بیان کیا، جسے ہم حلالہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ تو در حقیقت طلاق پر ایک روک ہے، ایک رکاوٹ ہے خدا کی طرف سے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک رکاوٹ کو پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ 3 قروء کا بیان کیا، 3 مہینے تقریباً بن گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے طلاق پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ہرڈل کھڑی کر دی کہ جب یہ وقت آتا ہے تو انسان اس 3 مہینے میں سوچ لیتا ہے، تو پھر وہ رجوع کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ پھر طہر کی حالت میں طلاق دینا یہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میاں بیوی جب قربت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ نوبت بھی نہیں آتی۔ اچھا، اس طرح کر کے قرآن پاک نے یہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ قرآن مجید نے مرد کو خبردار کیا کہ دیکھو، اگر اب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب دوران عدت اس سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، بالکل، اب یہ ہمیشہ کے لیے تجھ سے دور ہو گئی، بچھڑ گئی، تیرے جو چانسز تھے یا جو تیرے پاس آپشنز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے اگر طلاق دی، اب اس کے بعد یہ تم سے مکمل طور پر جدا ہو گئی۔ ہاں، اتفاق سے اگر اس نے زندگی میں کسی مرد سے شادی کی اور وہاں سے اتفاق سے طلاق ہو گئی، اس کو وہاں بھی اس کی نہیں بنی، ایسے زندگی میں ہو جاتا ہے، تو پھر تمہارے نکاح میں یہ پھر آ سکتی ہے۔ اب یہ تو در حقیقت اللہ نے ایک رکاوٹ کھڑی کی تھی طلاق پر، اب اس طلاق کی رکاوٹ کو سمجھنے کے بجائے ہم نے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ تخلیق کر کے اور پھر اس کے لیے وہ ایک ناجائز اور حرام طریقہ ہم نے اختیار کر دیا۔ آپ نے یہ بڑا زبردست جملہ بولا ہے کہ اگر اتفاق سے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اور کسی اور دوسرے مرد سے شادی اور پھر اتفاق سے ہی وہ وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے عام طور پہ یہ جو اتفاق سے آپ نے بولا یہ نکال دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے طلاق ہوئی پھر دوسرے سے شادی کر لو اور وہاں سے طلاق لے کے اور پھر پہلے سے دوبارہ شادی کر لو۔ طریقہ ہے نا رائج، وہ تو بالکل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مستند احادیث میں اس کو حرام کہا گیا، ناپسند کیا گیا۔ رسول اللہ نے کرائے کا سانڈ یہ لفظ آپ نے استعمال فرمائے، آپ علیہ السلام نے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن کو فالو کریں گے تو یہاں تک آنا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جو رائج صورت ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا مکروہ، ناپسند کہ کوئی بھی شخص یعنی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی 3 طلاقیں دے دی، اب جناب وہ اب اس کی فقہ حنفی کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو اس کی بیوی بھی نہیں رہی، بالکل 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس کے بعد وہ اس کو لے کے نعوذ باللہ پھرتا ہے کہ بھئی کسی سے بات کرتا ہے، بھی آپ اس سے نکاح کر لو، ایک رات اپنے پاس رکھ لو، پھر اس کو تم طلاق دے دینا، یہ پھر میرے پاس واپس آ جائے گی، تو اس طرح اس کا حلالہ دیکھیں۔ یہ یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے جو دیندار بندہ ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، سنت پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا ہے، تو کیا اس کا یہ رویہ ہوگا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو جہالت ہے اور دوسرا قرآن کے ساتھ یہ ایک تحریف جواز بھی قرآن سے نکالتے ہیں، یعنی یہ جو انداز اور طریقہ ہے تو اس کی بالکل شریعت میں اجازت ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، مسائل چل رہے ہیں طلاق اور نکاح اور حلالہ، تو ایک بات میرے ذہن میں بھی سوال ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر صورت میں جو شادی یا نکاح ہوا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں درمیان میں تعلقات کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں 2 طبقے بنتے ہیں،
ایک وہ طبقہ بنتا ہے جن کو آج کل ہمارے مذہبی لوگ لبرلز اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ کے شخص نے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ اس سے طلاق لے لیں, آپ سپریشن کر لیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں باہر بھی تو لوگوں کی جاب پہ باتیں سننا ہوتی ہیں نا, تو اپنے ہسبینڈ کی باتیں سن لیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاتون پھر لٹکتی جاتی ہے, وہ قسم و پرسی کی زندگی اور مسائل. یہ تو ضروری ہے کہ جو نکاح ہوا ہے مسائل تکلیفیں ان سب کے باوجود اس کو پایہ تکمیل تک لے جایا جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں مذہب کو کچھ دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیں, نہ لائیں. اصل جو چیز ہے وہ ہے ہمارے سماجی رویے, ٹھیک ہے, ہمارا انداز. بہت سی مجبوریوں میں مرد عورت کے ساتھ لٹکا رہتا ہے, ایسے کئی مجبوریوں میں عورت مرد کے ساتھ لٹکی رہتی ہے. اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کو سپورٹ کرنے والا عورت کو کوئی نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ مشکلات ہوتی ہیں. مرد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سماجی خاندانی دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی اب لائے ہو تو اب اس کے ساتھ نبھاؤ. کئی معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں اور معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جب یہ رشتہ داریوں میں ہوتا ہے نا, رشتہ پھپھو کی بیٹی ہے تو فلاں کا بیٹا ہے تو آپس میں ان کا کزن بنتے ہیں, تو وہ وہاں پر پھر خاندانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ خاندان ٹوٹتے ہیں. پھر کئی دفعہ وٹا سٹا کی صورت بن جاتی ہے, اس صورت میں پھر لوگ نبھاتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو یہ صورت یہ بن جاتی ہے. باقی اگر ہم مذہب کی طرف آتے ہیں, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ عورت اگر ایسی ہے کہ جو زیادتی کر رہی ہے تو وہاں پر آپ نے کہا کہ بھئی عورت کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں گھر کو نبھائے. یہاں پر مرد کی طرف سے کوئی کمی بیشی دیکھی تو وہاں پر پھر مرد کو اس میں ایک چیز بات یہ واضح بھی ہے, ہو گئی ہے. ابھی ہمارا جو وقت ہے وہ حدیث کا ہے, تو امان صاحب آج کی حدیث بیان کیجیے گا. آج کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ کے گھر پر موجود تھے, تو آپ نے اپنے کسی کام کے لیے اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی. تو وہ خادمہ آپ کے پاس ذرا دیر سے آئی اور وہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو آپ نے بلایا کہ حضرت ام سلمہ نے کہ بھئی آؤ, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ خاتون جو ہے, لونڈی کہہ لیجئے, خادمہ کہہ لیجئے, تو وہ آتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے آواز تو کئی مرتبہ اس کو دی تھی, تو لیکن جب وہ آئی تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو آپ نے اپنی خادمہ سے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا. یعنی اس میں جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہمارے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں, ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں, خادم ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں ہوں, آفس میں ہوں, ادارے میں ہوں, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور ہمیں اس سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ آخرت کو ہمیشہ مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو, اپنے خادم کو پیٹ رہے ہیں, تو آپ علیہ السلام سے رہا نہ گیا, تو آپ نے اونچی آواز سے وہیں سے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے اپنے غلام کو, اپنے خادم کو مارنے والے, آج اپنے غلام کو تو اتنا مار کہ کل قیامت کے دن تو اپنے آقا کی جتنی مار سہ سکے, آج اتنا مار. تو اس کے بعد اس صحابی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو اس میں سبق یہ ہے کہ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبور تو ہوتے ہیں, آپ کی ہر طرح کی بات وہ سن بھی لیں گے, مار بھی سہ لیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آخر آپ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو آپ اس زیادتی کا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. بہت شکریہ امان صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.